الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے بعض یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ بعض یہودی شروعات میں اور اسلام ان کے دل میں داخل ہو چکا تھا۔ جب یہ یہودی اپنے علماء سے ملاقات کرتے، ان سے گفتگو ہوتی تو ان کے علماء خفیہ طور پر ان سے یہی کہتے تھے چھپ کر کہ بے شک یہ پیغمبر برحق ہیں، تم اس دین پر قائم رہنا، اس کو چھوڑنا مت۔ اور کہتے کہ ہم یہود کے علماء جو یہ دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک مصلحت ہے۔ اب مصلحت کیا ہے اس کو بھی اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں سے خطاب کر کے کہا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم خود لوگوں کو تو نیکیوں کا حکم دے رہے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یعنی خود جس چیز کا حکم دے رہے ہو اس کو اپنے آپ پر جاری نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ گویا کہ ان کی کتابوں کے اندر جو دین اسلام کے بارے میں لکھا تھا وہ جانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہیں، جان کر سمجھ کر وہ ان بعض یہودیوں سے کہا کرتے تھے کہ سچا دین تو یہی ہے، تم اس کو مت چھوڑنا۔ ہاں، ہم جو نہیں قبول کر رہے ہیں وہ کسی مصلحت کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو خود لوگوں کو تو حکم کر رہے ہو اچھی بات کا، بھلی بات کا، اور خود قبول نہیں کرتے۔ اتنی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی کہ تم جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہو۔ اس کے بعد یاد رکھیں، جو لوگ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے بری سمجھتے ہیں، ان کے لیے احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بے عمل عالم یعنی بے عمل جانکار کی مثال ایسی ہے جیسے شمع روشنی، جیسے دیا، جیسے موم بتی، کہ وہ دوسروں کو تو روشنی پہنچا رہا ہے لیکن اپنے آپ کو جلا رہا ہے۔ یعنی اپنے لیے تو وہ جلنے کا سامان مہیا کر رہا ہے لیکن اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایسا علم جو اپنی ذات کو فائدہ نہ پہنچائے وہ وبال جان ہوا کرتا ہے۔
آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا، فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانوں کو آگ کی قینچیوں سے کترا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل امین بتاؤ تو صحیح یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹ کو اور زبانوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے دنیا دار واعظ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہیں مگر اپنی خبر نہیں لیتے۔ تو علماء یہود بھی یہ سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزمان نبی برحق ہیں، مگر حب جاہ یعنی منصب کی چاہت اور حب مال یعنی مال کی محبت، یہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ ان دو خصلتوں کی وجہ سے ایمان نہیں لایا کرتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ اگر ہم ان نبی آخر الزماں پر ایمان لے آئے تو ہمارے ہدیے اور نذرانے تحفے تحائف جو آ رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ گویا کہ وہ ہدیے اور تحفوں کی وجہ سے وہ دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے کہ ہم یہود کے علماء ہیں، اگر ہم ہی بدل جائیں گے تو ہمارے پاس جو نذرانے آ رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس کا بھی علاج بیان کیا، فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی اگر تمہیں حب مال اور حب جاہ، مال کی محبت اور جاہ کی محبت کے غلبے کی وجہ سے ایمان لانا مشکل ہو رہا ہے تو دیکھو صبر اور نماز سے مدد لو، یعنی ایمان لا کر صبر اور نماز کو لازم پکڑو، کیونکہ صبر کرنے سے مال کی محبت کم ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، جو تمہارا ایک مقام تھا یا جو تم اپنی بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو، مال کی وجہ سے تم اتنا سوچ لو کہ دنیا میں اگر ہم صبر سے کام لیں گے اللہ آخرت میں اس کے مقابلے میں بے شمار عطا فرمانے والا ہے، یا اگر یہ سمجھ لو کہ آج نہیں ہے تو کل اللہ ضرور دیں گے۔ صبر سے کام لو تو اس سے حب مال کی محبت کم ہوگی، اور نماز سے مدد پکڑو، نماز کو لازم پکڑو۔ نماز کو جو لازم پکڑتے ہیں تو حب جاہ، منصب کی چاہت، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو حب مال اور حب جاہ کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ان دونوں کو لازم پکڑے گا تو مال کی محبت بھی کم ہوگی اور منصب کی چاہت بھی کم ہوگی، کیونکہ جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے گا، جو سجدے میں چلا جائے گا، اس سے تواضع پیدا ہوگی، اور جو متواضع آدمی ہوتا ہے اس کو کسی منصب کی چاہت اور لالچ نہیں ہوا کرتی۔ لہذا اللہ نے اس کا علاج یہ بیان فرمایا کہ نماز میں ہر طرح کی پستی ہے، ہر طرح کی عاجزی ہے، ہر طرح کی خاکساری ہے۔ جو نماز کو لازم پکڑتا ہے اس کو منصبوں کی لالچ نہیں ہوا کرتی۔ منصب کی لالچ ہر متکبر کو ہوتی ہے، بڑائی بگاڑنے والے کو ہوتی ہے، اور نماز پڑھنے والا کبھی متکبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے ان کے اوپر یہ نماز کوئی بھاری نہیں ہوتی۔ نماز بھاری ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر خشوع نہیں ہوتا۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟
خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں خوف خدا ہو. جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، آخرت کے اندر اللہ کے دربار میں اپنے اعمال کے ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہوتا ہے، تو نماز ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتی. ہاں، اگر کوئی منمانی زندگی گزارنے لگے، یہ سوچے کہ میں جو کچھ چاہوں گا کروں گا، خوف خدا دل سے نکل جائے اور یہ نکل جائے کہ مجھے حساب ہی نہیں دینا اللہ کے دربار میں، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، بڑی بھاری معلوم ہوگی. آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو سارے انتظامات ہیں، وضو کا انتظام ہے، مسجد قریب ہے، لیکن نماز کو نہیں آتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا، دل سے یہ احساس نکل گیا کہ مجھے اللہ کے ہاں حساب نہیں دینا ہے. اور جس کے دل میں یہ حساب ہوتا ہے کہ ایک ایک نماز، یہ دل میں احساس ہوتا ہے کہ ایک ایک نماز کا حساب دیا جائے گا، ایک ایک لمحے کا حساب دیا جائے گا، وہ ہزار پریشانیوں اور مشکلوں کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر خشوع ہے، یعنی اللہ کا ڈر بھی ہے اور ساتھ میں اپنے اعمال کے حساب دینے کا احساس بھی ہے. لہذا یہ احساس کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ نے یہاں نماز کی پابندی کرنے والوں کی علامت بیان فرمائی ہے کہ ان کے اندر اگر خشوع ہوگا تو وہ نماز ان کے لیے بڑی ہلکی محسوس ہوگی، لگے گا نہیں. ہاں، ان کے لیے نماز چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. جس طرح جن کے دل میں خشوع نہیں ہوتا نماز چھوڑنا آسان ہوتا ہے، خشوع جن کے دل میں ہوتا ہے، خوف خدا اور احساس حساب دینے کا، ان کے لیے نماز چھوڑنا بڑا بھاری ہوتا ہے. آپ اگر کسی نماز کی پابندی کرنے والے آدمی کی نماز چھوٹ جائے، اس کو بستر پہ بھی نیند نہیں آتی، بے چینی رہتی ہے، وہ وہی ہے کہ خوف خدا ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کے علماء کی علامت بیان کرتے ہوئے کہ وہ دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے تھے اور خود انجام نہیں دیتے تھے. اللہ فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ داعی کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عمل کے ارادے سے دعوت دے، کیونکہ اگر بے عملی کے ساتھ کام کرے گا تو بس یہ سمجھ لے کہ ایک شمع ہے، ایک دیا ہے، فائدہ دوسروں کو پہنچا رہا اور اپنی ذات کو جلا رہا ہے. کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. اللہ کے نبی کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی بڑی بات پیش آتی، آپ سب سے پہلے فرماتے نماز پڑھو، نماز سے مدد حاصل کرو. جو لوگ نماز سے مدد حاصل کرتے ہیں معاملات اور کام آسان ہو جاتے ہیں. یہیں سے نماز حاجت کا ثبوت بھی ہوتا ہے. صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے نماز پڑھتے ہیں. نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہے، اور جو لاپرواہی کرتے ہیں ان کے لیے بڑی بھاری ہے. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کا خیال ہے یا جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں
اور ان کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے لوگ خشوع رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔